بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ انسپکٹر ماجد اپنی گاڑی ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ پولیس فورس کا وہ سب سے جاں باز افسر تھا۔ آج اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ اپنا کام جلدی ختم کر کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ فریش ہونے کے ارادے سے غسل خانے میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد اب اس کا ارادہ صرف اور صرف خرگوش خواب کے مزے لینا تھا۔ ایک تیز قسم کی چیخ سے مشابہ آواز سن کر انسپکٹر بیدار ہو گیا۔ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کس چیز کی آواز ہے۔ مکمل طور پر ہوش و حواس میں آنے میں اسے چند منٹ ضرور لگے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا، جس جگہ وہ موجود ہے وہاں اس کا بستر نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جلدی سو گیا تھا، مگر یہ شاہی دربار اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھا۔ دربار کے دائیں بائیں شاہی کرسیاں بچھی تھیں جس پر مختلف لوگ اپنے عہدوں کے حساب سے براجمان تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کی کرسیاں ابھی تک خالی تھیں، شاید ان کے دربار میں آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ دربار کے وسط میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی سر جھکائے مجرمانہ انداز میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ دفعتاً سنک پھونکے جانے کی آواز سن کر انسپکٹر چونک پڑا۔ سنک کی آواز اس بات کی علامت تھی کہ راج دربار میں مہاراجا آ رہے ہیں۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نئے ہونے والے مہاراجا آ رہے ہیں۔ انسپکٹر ماجد نے دیکھا کہ ایک شخص جو نہایت خوبصورت اور زرق برق لباس میں ملبوس تھا دربار میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ شخص انتہائی متکبرانہ چال چلتا ہوا تخت پر بیٹھ گیا۔ راج دربار شروع کیا جائے، مہاراجا ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مہاراجا کی بات سن کر ایک دوسرا شخص جو کہ تخت کے بعد سب سے اونچی گدی پر بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ مہاراجا کی جے ہو، دیوتاؤں کا شد سایہ آپ پر سدا قائم رہے، بھگوان آپ کو ہمیشہ یوں ہی شکتی شالی رکھے اور آپ ہماری رکشا کرتے رہیں۔ انسپکٹر ماجد نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی تعریف سن کر انتہائی خوش ہونے لگا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انسپکٹر ماجد پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ انسپکٹر اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی بنا پر اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ شخص انتہائی خطرناک اور عیار ہے۔ سب سے بڑی بات اس کی آنکھوں اور چہرے کی بناوٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ شخص اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مہامنتری، اس لڑکی نے کیا پاپ کیا ہے؟ مہاراجا نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس کی تعریف کر رہا تھا۔ سرکار، یہ کنیا بڑی چلتر ہے، اس نے آپ کے بڑے بھائی کا خون کیا ہے، مہامنتری نے عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سر جھکائے کھڑی لڑکی نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل اس کی غزالی آنکھوں میں نفرت اور حقارت ناچنے لگی۔ پاپی نہیں ہوں، تم دونوں پاپی ہو، کام تمہارا، نام میرا۔ بھگوان کی دیا سے مجھے وہ شکتی حاصل ہو گئی ہے جس سے تم دونوں پاپی میرے ہی ہاتھوں سروناش ہو جاؤ گے۔ وہ لڑکی کسی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی بولی تھی۔ یہ بات سن کر مہامنتری اور راجا کا سفید چہرہ اور سفید ہو گیا۔ مہامنتری چور نظروں سے دوسرے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہیوں کے ہاتھ میانوں تک پہنچ چکے تھے۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ اس گستاخ لڑکی کا سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن دوسرے ہی لمحے انسپکٹر نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک تھا۔ قیدی لڑکی آن کی آن میں ایک سانپ کا روپ لے چکی تھی۔ وہ سانپ عام سانپوں سے جسامت میں بڑا اور موٹا تازہ تھا۔ سانپ کا رنگ انتہائی گہرا سبز تھا۔ دوسرے ہی لمحے سانپ نے بجلی کی تیزی سے مہامنتری کے اوپر جست لگائی۔ یہ منظر دیکھ کر انسپکٹر حیران رہ گیا اور ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی انسپکٹر ماجد کی آنکھ کھل گئی۔
انسپکٹر کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی خواب نہیں حقیقت ہے۔ لڑکی کی صورت اس کے دل و دماغ میں نقش ہو گئی تھی۔ خواب میں دیکھی جانے والی صورت کو بھلانا مشکل ہو رہا تھا۔ انسپکٹر نے اٹھ کر گھڑی دیکھی تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ انسپکٹر نے دوبارہ سے پہلو بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن شاید نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس اس کا ذہن اس لڑکی اور اس خوفناک خواب کے بیچ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے سفر پر گامزن تھی۔ نیند انسپکٹر کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا کسی سوچ میں مگن تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی تصویریں اور دہشت گردوں کا بھیانک انجام تھا۔ دھماکے میں مسجد کے پیش امام سمیت بہت سارے لوگ لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ دفتن اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جو بہت حد تک سیٹی سے مشابہت رکھتی تھی۔ انسپکٹر بیٹھے بیٹھے چونک پڑا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اسی کمرے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے الماری کی جانب بڑھا جہاں اس کے ذاتی استعمال کی پستول رکھی تھی۔ سیٹی جیسی آواز پھر سے اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس بار وہ الماری کی جانب سے آئی تھی۔ شاید کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، انسپکٹر نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھول دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت ناچنے لگی۔ کپڑوں کے اوپر سبز رنگ کا ایک سانپ پھن گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ کے انداز سے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈھسنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ انسپکٹر کی آنکھوں سے خوف اور دہشت کا احساس ظاہر ہونے لگا۔ عجیب بے خودی اور مستی سی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ سانپ کی جانب بڑھنے لگا اور سانپ نے اس کو ڈھس دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تیز تیز گھنٹیوں کے شور کی آواز سے انسپکٹر کی آنکھ کھل گئی۔ گھنٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں سریلی چھنکار کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی کچھ ساز بھی بج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند رکھنا ضروری سمجھا۔ وید جی، راجکمار کو ہوش آنا چاہیے ورنہ ہم کچھ کھا لیں گے۔ انتہائی سریلی اور کافی مترنم دلکش آواز گونجی۔ نہ، بھگوان کا مندر سب کے لیے ہوتا ہے، اسے ضرور ہوش آ جائے گا۔ ایک مردانہ آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ انسپکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کورک گندا ہے۔ اسے تو سانپ نے ڈھسا تھا، پھر وہ یہاں کیسے آ گیا؟ انسپکٹر نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر ایک سادھو کے لباس میں ملبوس بوڑھے شخص پر پڑی جس کی وضاقتہ مندر کے پجاریوں جیسی تھی۔ وہ ایک چبوترے پر چت پڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک قد آدم مورتی نصب تھی، شاید وہ ان کا پتھر کا دیوتا تھا۔ انسپکٹر اپنی وضاقتہ بھی تبدیل پا رہا تھا۔ اس نے بھی ہندوؤں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ مندر انتہائی پرشکوا تھا، جس کی ہر چیز سونے کی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ابھی اس صورتحال پر غور کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی نظر آئی جو مورتی کے بالکل سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شکر ہے بھگوان کا تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ زہر بہت خطرناک تھا۔ بوڑھا پجاری مسکرا کر بولا۔ زہر؟ انسپکٹر حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اسے وہ سانپ یاد آ گیا جس نے اسے ڈھسا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا مگر ہاتھ پر کوئی سانپ کا نشان نہیں تھا۔ انسپکٹر پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے کانوں میں پجاری کی آواز گونجی۔ ہاں زہر، مگر راجکمار تم نے زہر کھایا کیوں؟ پجاری نے کہا۔ میں نے زہر؟ اس کے منہ سے حیرت بھرا جملہ نکلا۔ لڑکی نے اس کا جملہ سن لیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی انسپکٹر کی طرف پلٹی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو اس دن خواب میں نظر آئی تھی، جو سانپ بن کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، روپمتی پوجا کہاں ہے؟ یہ بات بول کر انسپکٹر حیران ہو گیا۔ اس طرح کا جملہ بولنے میں اس کے اپنے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی اور ہی ہے۔ مار دیا میں نے اس حرامزادی کو، اس نے تمہیں مجھ سے چھیننا چاہا تھا۔ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں اور صرف پوجا سے پیار۔ ماجد نے دانت پیس کر کہا۔ ماجد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور ہی شخصیت تحلیل ہو گئی ہے جو اس سے یہ سب کروا رہی ہے۔
راجکمار تم صرف میرے اور میرے ہو، میں اپنے پریم میں کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کر سکتی۔ ماجد کو لگا کہ ایک تیر اس کی کمر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ماجد اس جگہ فرش پر بے ہوش پڑا تھا، گویا وہ سب کچھ بحالت بے ہوشی میں دیکھ رہا تھا۔ اب وہ خواب تھا یا حقیقت، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پان والے نے ان دو مشکوک بندوں کو قریب سے دیکھا تھا جس وقت وہ تھانے میں موجود تھا اور نہایت سہما ہوا تھا۔ صاحب میں بال بچے دار آدمی ہوں، اگر میں نے ان کی شناخت بتا دی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہاری شناخت خفیہ رہے گی۔ انسپکٹر حیات نے نرم لہجے میں کہا۔ جی انسپکٹر صاحب۔ ابھی تک پان والا بددستور سہما ہوا تھا۔ پان والا جیسے جیسے بتاتا جاتا، محکمہ پولیس کا گرافک ڈیزائنر تصویر بناتا جاتا۔ انسپکٹر حیات اور انسپکٹر ماجد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جیسے ہی دونوں تصویریں مکمل ہوئیں، جو چہرے سامنے آئے انہیں دیکھ کر انسپکٹر ماجد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ دونوں وہی چہرے تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے، مہاراجا اور مہامنتری کے، جن پر وہ لڑکی سانپ بن کر حملہ آور ہوئی تھی۔ انسپکٹر ماجد حیرت سے ان دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی چہرے تھے جو انسپکٹر خواب میں دیکھ چکا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ دونوں وہی چہرے ہیں؟ انسپکٹر حیات نے پان والے سے پوچھا۔ جی بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ دونوں وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا جس نے پان والے کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ پان والے کے جاتے ہی حیات نے انسپکٹر ماجد کی طرف دیکھ کر کہا، ان دونوں کے نام ارجیت اور عصمت ہیں، یہ دونوں پیشہ ورانہ قاتل اور غنڈے ہیں۔ انسپکٹر حیات نے کہا، مگر یہ دونوں وہی ہیں جو میرے خواب میں آئے تھے۔ ماجد نے زیر لب کہا، کیا؟ انسپکٹر حیات نے پوچھا، کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے سوال تشنہ رہ جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو دشمن ملک کے ایجنٹوں نے خرید لیا ہو۔ کچھ بھی ہو، ان کی گرفتاری بے حد ضروری ہے، انسپکٹر ماجد بولا۔ 2-4 دن کی دوڑ دھوپ اور تفتیش کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ دونوں مجرم سرحدی گاؤں کی طرف بھاگے ہوئے ہیں جہاں وہ سرحد پار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیات، ان دونوں کے پیچھے میں جاؤں گا۔ انسپکٹر ماجد نے کہا، تم اکیلے؟ وہ بہت خطرناک ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں دوست، تمہارا شکریہ، موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب آنی ہوئی تو آ جائے گی، تم میرے ساتھ مت چلو، میں یہ کام اکیلے میں کر سکتا ہوں۔ جیسی تمہاری مرضی میرے دوست، جواباً انسپکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ انسپکٹر ماجد نے سرحدی گاؤں کے بوڑھے چودھری کی طرف دیکھا جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انسپکٹر ماجد 4 روز قبل اس گاؤں میں پہنچا تھا اور گاؤں کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ سرحدی گاؤں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا۔ اگر کوئی اس گاؤں کو پھولوں کی وادی کہتا تو غلط نہیں ہوتا۔ یہ گاؤں حسین و جمیل پھولوں سے لدا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر ہندو رہتے تھے اور کہیں کہیں مسلمان بھی بستے تھے۔ اس گاؤں میں بہت سے پراسرار اور عجیب و غریب واقعات سے مزین ایک پہاڑی تھی جس کا نام کالی پہاڑی تھا۔ کالی پہاڑی تک پہنچنے کے لیے پرانے جنگلات کو عبور کرنا پڑتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو ان جنگلات میں داخل ہو جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ ہاں تو چودھری صاحب، ان 2 آدمیوں کو دیکھا ہے گاؤں میں؟ انسپکٹر ماجد نے چودھری کو وہ تصویریں دکھاتے ہوئے کہا جو ارجیت اور عصمت کی تھیں۔ اس گاؤں میں اس طرح کے دونوں بندے گزشتہ 1 ماہ سے نہیں دیکھے۔ گاؤں چھوٹا سا تو ہے صاحب، چودھری نے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ذرا غور سے دیکھیں، یہ دونوں خطرناک قاتل ہیں، امام صاحب کی شہادت میں ملوث ہیں۔ گاؤں میں تو داخل نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے باہر سے کالی پہاڑی پر چلے گئے ہوں۔ چودھری صاحب نے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کالی پہاڑی؟ ماجد نے حیرت سے پوچھا۔ جی، باہر سے ایک مختصر راستہ ہے جس پر چلنے سے جنگلات کو کراس نہیں کرنا پڑتا اور جانے والا آسانی سے کالی پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کالی پہاڑی کیا ہے؟ انسپکٹر صاحب، کالی پہاڑی پر ایک انتہائی پرانا مندر ہے جو کہ نہ جانے کتنی صدیوں پہلے بنا تھا۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب پراسرار روایات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مندر آسیبی ہے، جو اس مندر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اسے موت آ جاتی ہے۔
چودھری نے کہا، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ دونوں آدمی پیچھے راستے سے مندر میں داخل ہوئے ہیں؟ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی اس طرف سے آئے ہوں، اور آگے کہاں گئے یہ میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں جاؤں گا اس مندر میں، انسپکٹر نے پرعزم لہجے میں کہا تو چودھری صاحب ذرا سہم گئے۔ اب ماجد کے پاس کالی پہاڑی تک جانے کے دو راستے تھے، ایک راستہ گاؤں کے باہر سے جاتا تھا اور ایک راستہ جنگلات سے ہو کر گزرتا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد ماجد نے جنگلات کے راستے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں کے باہر کا راستہ مختصر ضرور تھا مگر خطرناک اور دشوار تھا، اس لیے اس نے جنگل کے ذریعے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مضبوط جیپ، ایک رسی اور دوسرا سامان لے کر ماجد اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کالی پہاڑی پر ہی اس کے تمام سوالات کے جوابات ہیں۔ ماجد جنگل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب و غریب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا، لیکن کوئی طاقت اسے جنگل کے اندر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جیپ جنگل کے باہر ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے جیپ کو جنگل کے باہر جھاڑیوں کے پاس کھڑا کیا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بات محسوس کی کہ اب تک کسی بھی پرندے یا درندے کی آواز نہیں سنی تھی اور ہوا بھی جیسے بند تھی۔ عجیب قسم کا سناٹا تھا۔ اس نے جنگل میں محسوس کیا کہ ان درختوں کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایک عجیب سی آواز سنی جو ایک تیز قسم کی سیٹی سے مشابہت رکھتی تھی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی ماجد بری طرح سے چونک پڑا، بڑی تیزی سے اپنا پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا سیٹی کی آواز کی جانب بڑھنے لگا۔ اب اس کے سامنے ایک طویل میدان تھا۔ ماجد میدان میں داخل ہو گیا۔ وہ چونکنے کے انداز میں آگے بڑھا۔ لمبا اور طویل میدان عام میدانوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کی مٹی بھوری کی جگہ سبز تھی، جبکہ میدان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے درخت تھے جو کہ بالکل بھی قدرتی نہیں لگ رہے تھے۔ درختوں کا رنگ بھی سبزی مائل تھا۔ ماجد شدید ترین حیرتوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ اچانک اسے پھر تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ سیٹی کی آواز سن کر وہ بری طرح چونک پڑا تھا۔ اچانک اسے اپنے اندر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے۔ اس احساس کے آتے ہی وہ مزید ڈر گیا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں رونے کی آواز گونجی۔ وہ آواز کسی شیر خوار بچے کی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی جیسے اس کے قدموں کو پر لگ گئے۔ وہ اندھا دھند بھاگنے لگا تھا اور بھاگتے بھاگتے اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو وہ گر پڑا۔ اس کے ہر احساس کے گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ سنک کے پھونکے جانے کی آواز کے بعد ساجد کو ہوش آ گیا۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر مسلسل ہتھوڑے پڑ رہے ہوں۔ ماجد نے ہلنے کی کوشش کی تو منہ سے بے اختیار سسکاری نکل گئی۔ جسم کا جوڑ جوڑ جیسے دکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہولے سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے سکون محسوس ہوا۔ ایسا لگا کہ جسم کی توانائی بحال ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب قسم کی بے معنی آوازیں سن کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنی چاروں طرف عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو دیکھ کر وہ سہم گیا۔ اسے وہ لوگ انتہائی کالے رنگ کے اور بدنما سے لگ رہے تھے۔ ان کی وضاحت دیکھ کر اسے فلمیں یاد آنے لگیں جن میں جنگلی قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ماجد بڑی تیزی سے اٹھا۔ اسے اٹھنے میں شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ جس جگہ ماجد موجود تھا اس جگہ روشنی ناکافی تھی، اس لیے اس جگہ کا تعین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے موجود پا کر وہ لوگ بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر سارے لوگ چونک پڑے۔ بڑی تیزی سے دو لوگوں نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب باندھ دیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ مجھے اس طرح کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں دیتی ہوں جواب کہ ہم کون ہیں۔ ایک انتہائی سریلی آواز سن کر وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ آواز دینے والی اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی
بلکہ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف کافی اندھیرا تھا۔ لڑکی کی آواز سن کر سارے جنگلی نما لوگ رکوع کی حالت میں جھکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک جگہ انتہائی تیز روشنی پھیل گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی، لیکن جس جگہ سے روشنی آئی تھی وہ اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکتا تھا۔ یہ ایک پتھریلی کوٹھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سینٹرل جیل میں قیدیوں کے لیے ہوتی ہے۔ ماجد نے سامنے دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی کھڑی نظر آئی۔ ماجد نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک دعوت گناہ تھی۔ اس نے انگریز عورتوں کی طرح سوئمنگ کاسٹیوم نما کوئی چیز پہن رکھی تھی اور جسم کے باقی حصوں پر باڈی پینٹ تھا۔ ماجد نے سر گھما کر دیکھا تو وہ جنگلی اب بھی رکوع کی حالت میں کھڑے تھے۔ یہ سب میرے غلام ہیں اور ہم سب چاند کے پجاری ہیں۔ لڑکی نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی دراصل حسن و جوانی کا شہکار تھی۔ مگر تم لوگ ہو کون؟ کہا نا کہ ہم چاند کے پجاری ہیں اور ہر حال میں چاند دیوی کے آگے بلی دیتے ہیں۔ لڑکی نے رکوع میں جھکے ہوئے لوگوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ اٹھے اور الٹے قدموں وہاں سے باہر نکل گئے۔ ہم صرف انسانوں کی قربانی دیتے ہیں اور آج تمہاری باری ہے۔ وہی رات ہے جب تمہیں قربان کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ماجد کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پسینہ پونچھا اور تھوک نگلتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھ کر گویا ہوا تو گویا یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی آسیبی بنا ہوا ہے۔ نہیں، یہ جنگل واقعی آسیبی ہے، لیکن چونکہ ہم چاند کے پجاری ہیں تو اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ ماجد نے دل ہی دل میں سوچا، اب تو کہانی ختم۔ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ ماجد نے اس سے پوچھا۔ صرف 2 گھنٹے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماجد میاں، یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ مگر تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں اس سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، لڑکی نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت ماجد کا ذہن تیزی سے کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی جست لگائی اور بجلی کی تیزی سے لڑکی پر جا گرا۔ لڑکی اس ناگہانی افتاد سے بری طرح بوکھلا اٹھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی، ماجد نے اس کو یکے بعد دیگرے منہ پر 2 مکے مار دیے، لیکن دوسرے ہی پل وہ ماجد کو ہوا میں اچھال چکی تھی۔ ماجد فرش پر گر گیا اور اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ لڑکی نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور خون پونچھتے ہوئے ماجد کی ناک پر زوردار ٹکر ماری۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے ماجد نے خود کو سنبھالا اور پولیس ٹریننگ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کو گھوم کر کک ماری اور پے در پے کئی ککیں لگا دیں۔ ماجد کا خیال تھا کہ وہ اتنی مار کھانے کے بعد ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن ماجد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لڑکی الٹی کلا بازیاں کھاتی ہوئی آئی اور اس کی دونوں ٹانگیں ماجد کی طرف تھیں۔ لڑکی نے گھوم کر اس کو ایک ضرب لگائی۔ سینے پر لات کھا کر وہ فرش پر گر پڑا اور چیخنے لگا۔ لڑکی فاتحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھنے لگی۔ ماجد کو کچھ خیال آیا اور اس نے موزے میں ارسا ہوا پستول نکالا اور پے در پے 3 فائر ایک ساتھ کر دیے، لیکن دوسرے پل جو اس نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر سچ تھا۔ تینوں گولیاں لڑکی کے سینے پر لگی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں 3 سوراخ ہو جاتے، لیکن گولیاں لڑکی کے سینے سے ٹکرا کر دور جا گریں، جیسے وہ پتھر کی ہو۔ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تم نے غلط اندازہ لگا لیا تھا میرے بارے میں، لڑکی نے کہکا لگا کر کہا۔ ماجد کو ایسے لگا جیسے خون اس کی رگوں میں جم گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی خطرناک تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب کوئی بے رحمانہ قدم اٹھائے گی۔ ماجد نے پے در پے پستول کی ساری گولیاں اس پر خالی کر دیں۔ گولیوں کی آواز سے جنگل گونج اٹھا اور وہ سارے جنگلی اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ساجد کو پکڑ لیا۔ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا اور نیلے رنگ کا دھواں کوٹھڑی کے اندر داخل ہوا۔ دھواں کافی تعداد میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ دھوئیں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر لڑکی چونک پڑی۔
اچانک کسی نے ماجد کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ انتہائی سرد ہاتھوں میں تھا۔ ماجد کو ایسے لگا کہ وہ ہاتھ نہیں، برف کی سلیں ہیں۔ ان ہاتھوں میں زندگی کا احساس بالکل نہیں تھا۔ جلد نکل چلو، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ آواز انتہائی سریلی اور خوبصورت تھی۔ تم کون ہو؟ ماجد نے پوچھا۔ یہ وقت زیادہ باتیں کرنے کا نہیں ہے، دھوئیں کا پتہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، سرد ہاتھ نے تقریباً ماجد کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ماجد گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہاں سے بالکل سیدھے چلے جاؤ، تمہاری منزل زیادہ دور نہیں ہے، مگر خبردار، راستے میں جو کچھ دیکھو اس پر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ دینا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ماجد کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ماجد کی منزل کالی پہاڑی تھی جہاں وہ مجرم چھپے ہوئے تھے، جن کے چہرے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ ماجد آرام آرام سے چلتا ہوا جنگل کے گھنے حصے میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کچی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ پگڈنڈی کے دونوں اطراف وسیع و عریض درخت، جھاڑیاں اور خاردار پودے موجود تھے۔ ماجد بڑے آرام سے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس نے جھاڑیاں کاٹ کر راستہ بنانے کے لیے خنجر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جنگل بڑھتا ہی جا رہا تھا، نہ جانے ماجد کتنی دیر چلا ہوگا۔ اب اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ بھوک پیاس کا احساس اب شدت سے غالب آ رہا تھا۔ ماجد نے سوچا کہ کوئی پھلدار درخت ڈھونڈا جائے تاکہ اس کا پھل کھا کر وہ بھوک مٹا سکے۔ ماجد تھوڑی دیر بعد اٹھا اور پھلدار درخت کی تلاش میں آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ماجد فوراً ایک درخت کے پیچھے ہو لیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ 3 گھڑ سوار سر سے پاؤں تک کالے لباس میں ملبوس اسی طرف آ رہے ہیں۔ ایک گھڑ سوار کے گھوڑے پر ایک بچی لدی ہوئی تھی جو کہ بے ہوش تھی۔ انہوں نے اس بچی کو زمین پر پٹخ دیا۔ سردار، کیا ارادہ ہے؟ ایک گھڑ سوار نے دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ذبح کر دو سالی کو، بہت تنگ کیا ہوا ہے اس نے۔ پہلے نے تیسرے کی طرف دیکھ کر تیزی سے کہا۔ تیسرے نقاب پوش نے اپنے نیفے سے خنجر نکال کر لڑکی کی گردن پر رکھ دیا۔ ماجد یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس کے اندر کا سویا ہوا پولیس آفیسر انگڑائیاں لینے لگا۔ ارے رک جاؤ، یہ جرم تم لوگوں کو میں نہیں کرنے دوں گا، ماجد ان کی طرف دیکھ کر چلایا۔ ماجد کی آواز پر وہ تینوں چونک پڑے تھے۔ اسی لمحے وہ لڑکی بھی بیدار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ماجد کو بہت عجیب انداز سے گھورنے لگی۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، ماجد نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جواب دینے کی بجائے لڑکی سمیت وہ چاروں ہنسنے لگے تھے۔ لڑکی کو ہنستا دیکھ کر ماجد کو بہت حیرانی ہوئی اور ساتھ ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تینوں نے اپنے چہرے پر پڑے ہوئے کالے نقاب اتار دیے تھے۔ ان کے چہرے دیکھ کر ماجد کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ منظر انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لڑکی کے ناخن مڑنے لگے، آنکھیں بے حد نیلی ہونے لگیں، چہرے کی کھال جگہ جگہ سے اترنے لگی، جبکہ وہ تینوں گھڑ سواروں کے چہرے، بلکہ چہرے نہیں کھوپڑی کہنا مناسب ہوگا، جن کے سوراخوں سے کالے سانپ جھانک رہے تھے۔ انتہائی خوفناک منظر دیکھ کر ماجد سمجھ گیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ ایک ہلکی آواز نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ مگر کچھ نہیں، اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ آواز ہلکے ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ ماجد کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس پراسرار جنگل میں اس کی قبر بن جائے گی۔ ماجد کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ یہ اس کلام کی تاثیر تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ کہکہوں کی بجائے اب ان کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ اللہ کے کلام کا اثر تھا کہ ماجد کے دل کو طمانینت محسوس ہونے لگی۔ ان کے جسموں کو آگ لگ گئی اور ان کی بھیانک چیخیں جنگل میں ارتعاش پیدا کرنے لگیں۔ چند منٹوں کے بعد وہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔
ماجد دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی درختوں کے جھنڈ سے نکلا، اسے اپنے سامنے پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آیا جس میں کافی وسیع و عریض پہاڑ تھے۔ ماجد نے کمر پر بندھی رسی کھولی اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگا جس کا کنڈا بنایا جا سکے۔ جلد ہی ماجد کو ایسی چیز مل گئی تھی جس کا وہ کنڈا بنا سکے گا۔ یہ لوہے کا ایک کڑا تھا جو کہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ ماجد تیزی سے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ پولیس ٹریننگ میں وہ رسی کی مدد سے اترنے اور چڑھنے کی تربیت لے چکا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس کی مدد سے پہاڑی پر چڑھ جائے گا۔ آدھے گھنٹے کی انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد وہ پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہی ماجد کو اپنے سامنے قدیم اور پوسیدہ سی عمارت نظر آئی جو کہ طرز تعمیر سے مندر لگتا تھا۔ یہ عام مندر سے کافی مختلف گنبد نما بنایا گیا تھا۔ مندر کے سامنے انتہائی قد آور مجسمہ تھا۔ ماجد نے جیسے ہی دروازے کو دھکا دیا، وہ از خود اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے ایک طویل برآمدہ نما راہداری تھی جس میں تھوڑے فاصلے پر مختلف مجسمے نصب تھے۔ مٹی اور دھول سے ایک مجسمہ سیاہ کالا ہو چکا تھا۔ ماجد مختلف مجسموں کو دیکھتا ہوا راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ راہداری عبور کرنے کے بعد ماجد ایک وسیع و عریض ہال میں داخل ہو گیا تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی، ہر طرف بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ سامنے چبوترے پر پتھر کا ایک بڑا بت نصب تھا جو کہ کافی طویل اور دیو قامت تھا۔ ماجد جیسے ہی ہال میں آگے بڑھا، اس لمحے منٹ سے بھی کم وقفے میں پورا ہال روشنی میں نہا گیا۔ ماجد کے اوپر نہ جانے کہاں سے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ پھولوں کی برسات اس قدر تھی کہ 2 سیکنڈ کے اندر پورا ہال خوشبو اور پھولوں سے لد گیا۔ ماجد کی نظر مورتی پر پڑی۔ وہ حیرت سے چونک گیا کیونکہ مورتی کے سر پر ایک سانپ پھن اٹھائے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ سانپ انتہائی خوبصورت اور گہرے سبز رنگ کا تھا جس کے جسم پر جگہ جگہ سے روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ آنکھیں اتنی مسحور کن تھیں کہ ساجد کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظر مورتی کے دائیں اور بائیں طرف پڑی۔ 2 شخص زنجیروں میں بندھے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر نکاحت صاف ظاہر تھی۔ ایسا دکھ رہا تھا جیسے بہت دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ وہ بہت کمزور تھے۔ ماجد نے ان دونوں کو صاف پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی تھے جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا۔ یہ مسجد کے پیش امام کے قاتل تھے۔ ان کی حالت کافی پتلی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے زندگی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ان کا یہ حال کس نے بنایا؟ ماجد زیر لب مسکرایا۔ اچانک فضا میں گھنٹی کی آواز گونج اٹھی۔ ساتھ ہی سنگ کی آواز ماجد کے کانوں میں گونجنے لگی۔ جیسے ہی سنگ کی آواز تھمی، مورتی پر بیٹھا سانپ زندہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور تیز ہو گئی۔ سنگ کی آواز سن کر وہ دونوں بھی ہوش میں آ گئے۔ سانپ نے قہر آلود نظروں سے ان دونوں قیدیوں کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے سانپ نے اڑتے ہوئے ان دونوں کے سروں پر ڈھس دیا۔ ان دونوں کے حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی خوفناک تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی بن کر بہنے لگے اور پھر چند لمحے وہاں کچھ نہیں تھا۔ سانپ گر کر تڑپنے لگا اور چند ہی لمحوں بعد سانپ کی جگہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی موجود تھی جس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ پرسکون اور طمانینت سے بھرپور تھا۔ چند لمحوں بعد لڑکی نے آنکھیں کھول دیں اور ماجد کی طرف بڑی ہی محبت باش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری تپسیا پوری ہو گئی ہے راجکمار، تم آ گئے، وہ مسکرا کر بولی۔ ماجد نے اس لڑکی کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ لڑکی آہستہ آہستہ اٹھ گئی اور پوجا کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر مورتی کو پرنام کیا۔ والہانہ انداز میں رقص کرنے لگی۔ رقص کے انداز میں جوش و سرور تھا۔ ماجد کے کانوں میں گونجنے والی سریلی آوازیں اس کے پاؤں کی ہر جنبش میں مدھم ہو چکی تھیں۔ ماجد نے اس قدر والہانہ رقص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماجد اپنے وجود کا ہر احساس کھو چکا تھا۔
اس وقت سارے ماحول میں اس لمحے میں ایک پراسرار سی بے خودی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک وہ لڑکی رقص کرتے ہوئے ماجد کے پاس آئی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ ماجد نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پہچانو راجکمار۔ ماجد کانپ کر رہ گیا۔ کیا یہ وہی آواز تھی جس نے اس کو جنگلیوں سے نجات دلائی تھی؟ راجکمار مجھے پہچانو۔ وقت کی گرد اپنے ذہن سے ہٹاؤ۔ دیکھو تمہیں اپنی روپمنی یاد آئے گی جس نے تمہارے پریم میں پوجا کو مار دیا۔ تم نے ہیرے کی انگوٹھی چاٹ لی لیکن تم بچ گئے۔ تم نے میرے کارن دوسرا جنم لیا ہے۔ کیا بک رہی ہو؟ ماجد نے جھلا کر کہا۔ اچھا سنو، شاید تمہیں یاد آئے، آج سے 1000 سال پہلے اس جگہ ایک بہت شاندار ریاست تھی۔ ریاست کا مہاراجہ یہاں کے لوگوں کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ارجیت اور دوسرے کا نام اشمت تھا۔ ریاست کے دستور کے مطابق مہاراجہ کی موت کے بعد ارجیت کو گدی پر بیٹھنا تھا۔ وہ بہت سندر اور نیک دل گیانی تھا۔ اس نے یہ مندر اسی لیے بنوایا تھا۔ اس کا وقت یہیں پر گزرتا تھا۔ اس کے برعکس راجکمار اشمت بہت ہی گھمنڈی اور ظالم تھا۔ رات دن شراب پی کر باندیوں اور کنیزوں کی آبرو سے کھیلتا۔ لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، مگر خوف کے مارے مہاراجہ سے شکایت کرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ مگر ساجد چیخ پڑا، نہیں تم جھوٹ بکتی ہو، داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لڑکی نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مہامنتری کی بیٹی ارجیت سے منسوب تھی۔ مہامنتری ارجیت کو مہاراجہ بنانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ارجیت کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ کام بہت مشکل تھا۔ اس زمانے میں راجاؤں کا دستور تھا کہ وہ اپنے محل میں وش کنیا یعنی کہ زہریلی لڑکیاں ضرور رکھتے تھے۔ انہی دنوں محل میں میرا اور ایک راج نکی جو کہ وش کنیا بھی تھی بڑی دھوم تھی۔ اس کا نام پوجا تھا اور اسے ارجیت کو قتل کرنے کا کام دیا گیا تھا، لیکن پوجا تو خود ہی ارجیت کے پریم کا شکار ہو گئی۔ اس کے دل میں جو شمع جلی جسے پریم کہا جاتا ہے، پیار تو تیاگ مانتا ہے، اس لیے اس نے قربانی دی اور تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ راجکمار اس سے خود بھی سچا پیار کرتا تھا۔ مجھے بلایا گیا اور زہر سے آزادی کا لالچ دے کر راجکمار کو ٹھکانے لگانے کو کہا گیا۔ میں نے زہر سے آزادی کے لالچ میں ارجیت کو ختم کرنے کا سوچا، لیکن میں بھی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی۔ اس کو نظر بھر کر دیکھنا ہی قاتل ثابت ہوا، مگر اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بھی پوجا کے پیار میں پاگل تھا۔ ایک دن میں نے ایک انتہائی خوفناک منصوبہ بنایا۔ میں نے اپنے آپ کو ناگن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے سامنے ہے۔ انسپکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ مجھے ناگ دیوتا کی پوجا کرنی ہے اور اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ ناگ دیوتا کا ایک روپ مجھے ملے گا اور میں پوجا کو ڈھانس لوں گی۔ پوجا وشکنیا ہے، اسی لیے ناگ دیوتا کا زہر اسے مار سکتا ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ پوجا کے ہٹ جانے کے بعد تم راجکمار کو مار دو گی؟ چکرورتی نے کہا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میرا پیار پوجا کی یاد بھلا دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد لڑکی سانس لینے کے لیے رکی، جبکہ ماجد کے چہرے پر جیسے داستان کا سحر تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ داستان کا کوئی کردار ہو۔ پھر کیا ہوا؟ کیا پوجا مر گئی؟ ہاں، لڑکی نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ وہ تو مر گئی، مگر تم میرے نہیں ہوئے۔ تم نے مجھے پہلے جنم میں ہی ٹھکرا دیا۔ میں نے ناگ دیوتا کی پوجا کی، اس نے مجھے خوش ہو کر ایک ناگن کا روپ دے دیا۔ میں نے پوجا کو ڈھس لیا اور وہ مر گئی۔ راجکمار نے زہر کھا لیا، مگر میں نے اسے مندر میں جا کر رکھ دیا۔ میری پوجا سے خوش ہو کر ناگ دیوتا نے راجکمار کو زندہ کر دیا۔ راجکمار نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اس منظر کو تم خواب میں دیکھ چکے ہو۔ راج دربار میں مجھ پر الزام لگایا گیا۔ میں نے سانپ بن کر ان دونوں کو ڈھانس لیا، وہ دونوں مر گئے۔ یہ بھی تم خواب میں دیکھ چکے ہو۔ میں خود کو فوج کے حوالے کر چکی ہوں۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے 1000 سال انتظار کرنا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی تو ماجد کا دل بھی موم ہو گیا۔ لڑکی کو لگا کہ ماجد کو سب کچھ یاد آ گیا ہے۔
اس نے ماجد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے برف کی سل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ آہستہ آہستہ اسے چلاتی ہوئی ایک دوسرے ہال میں لے گئی۔ دوسرے ہال میں ایک چبوترا تھا جس پر خون کے دھبے سوکھے پڑ چکے تھے۔ تمہیں مرنا ہوگا تاکہ تم میرے ہو سکو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ماجد موت کا سن کر کانپ پڑا۔ مرنے سے پہلے تمہیں ناگ دیوتا کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا تاکہ تم جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاؤ۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر سے پاؤں تک اسے ہلا دیا ہو۔ ماجد تم ایک کلمہ گو مسلمان ہو، اس پتھر کو سجدہ مت کرو، باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ ماجد کے اندر سے ایک آواز آئی۔ اس کے اندر کا سویا ہوا مسلمان جاگ گیا۔ میں ایک مسلمان ہوں۔ مسلمان مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن جھکنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی باتیں سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ تم میرے راجکمار نہیں ہو سکتے، تم کوئی اور ہو۔ اتنا کہہ کر وہ مورتی کی جانب سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی پشت ماجد کی جانب تھی۔ وہ چند لمحے اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی ماجد کی نظر مڑی، ماجد اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ آنکھوں سے غصہ اور حقارت بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ اب تمہیں موت سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر مجھے 1000 سال ہی چاہے انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ ماجد ڈر کے چند قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر روشنی کا ایک شرارہ اس کے جسم سے ٹکرا گیا۔ اسے اپنے جسم میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نے میرے دیوتاؤں کو پتھر کہہ کر اپنی موت کو دردناک بنا لیا ہے۔ دوسری بار ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس بار ماجد ہوا میں اچھلا اور چھت سے تڑپنے لگا۔ ماجد کراہتا ہوا اٹھا اور سورہ اخلاص کا بلند آواز میں ورد کرنے لگا۔ کلام الہی کا سننا تھا کہ لڑکی پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر لرزہ کپ کپی میں تبدیل ہو گیا اور اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے سورہ اخلاص بآواز بلند ورد شروع کر دیا۔ مندر کے در و دیوار پر بھی ایک لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ماجد پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ لڑکی کے جسم نے آگ پکڑ لی ہے۔ مندر کے در و دیوار زلزلے کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ ماجد نے دیکھا کہ پتھر کی مورتی سرنگوں ہو چکی ہے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ماجد کا سر پھسلا اور گر گیا تو ماجد کا سر ستون سے ٹکرایا۔ اسی لمحے ماجد کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا ذہن اندھیرے میں گم ہونے لگا۔ نیم وا آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ مندر کے در و دیوار گر رہے ہیں۔ لڑکی آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی ہے اور اس کی جانب بھاگ رہی ہے۔ اس کے ذہن کے سارے دروازے بند ہو گئے اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی جیپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اسے گزشتہ واقعات یاد آنے لگے۔ اس نے جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اب اسے ایک اور سفر کرنا تھا جس میں جسم کی نہیں روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دور کہیں سے ماجد کے کانوں میں اذان کی آواز گونجی اور ماجد نے جیپ کا رخ مسجد کی طرف کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔